أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 18واں روزہ ہے اور تقریباً 2 عشرے ماہ رمضان کے ختم ہونے کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماہ رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے، اور بقیہ جو ساعات اور گھڑیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام اوقات کو قیمتی بنانے کی اور اپنی خوب عبادت کرنے کی اور اپنی مغفرت کو حاصل کر لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 18ویں سپارے کا آغاز اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون سے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں سورۃ النور اور سورۃ الفرقان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ سورۃ المؤمنون کا آغاز مؤمنین کی چند عمدہ صفات سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان عمدہ صفات کو، مومنین کی عمدہ صفات کو بیان فرمایا ہے اور ان صفات کو اختیار کرنے والے مومنین کو کامیاب قرار دیا ہے، اور نتیجتاً اور انجام کے طور پر ان مومنین کو جنت الفردوس کا وارث اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بلا شبہ یہ مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ تو لہٰذا فلاح کے لیے 2 باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایمان اختیار کیا ہو، دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں دل کے اندر خشوع۔ چنانچہ 2 صفات ہوتی ہیں عبادات کے اندر، 2 صفات مطلوب ہیں، ایک خشوع مطلوب ہے اور ایک خضوع مطلوب ہے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے خشوع رکھ دیا ہو اور انسان دل سے اللہ رب العزت کی ان عبادات میں دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کا خیال، دھیان کسی اور طرف دھیان نہ جا رہا ہو۔ تو لہٰذا جب انسان اپنی عبادات میں صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں، اسی طریقے سے صدقات میں، ایک مدرس ہے وہ تدریس کے وقت میں، معلم ہے تعلیم دیتے وقت، اور اسی طریقے سے جو والد ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے وقت میں، اور اسی طریقے سے امام اپنی نماز کی ادائیگی کے وقت میں، اور اپنی تمام عبادات میں، ہر چیز انفرادی عبادات میں، اجتماعی عبادات میں اگر اپنے دل کے اندر خشیت کو پیدا کر لے، خشوع کو پیدا کر لے، کہ دل میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھے کہ میں اپنے اس عمل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، تو دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ کرنا، دل کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے متوجہ کرنا، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر انسان کے اعضاء و جوارح ایسے ہوں کہ ان میں تکبر کا پہلو نہ چھلک رہا ہو بلکہ عاجزی چھلک رہی ہو۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ ظاہری طور پر بھی انسان کے مزاج میں، طور اطوار میں، طریقے میں اور انداز میں تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، بلکہ اس میں خضوع ہو۔ دل میں بھی انسان کے خشوع چھپا ہوا ہو اور خشوع کے ساتھ انسان اپنی عبادات کو مکمل کرے۔ تو لہٰذا ان مومنین کی صفت یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی وہ خضوع اختیار کرتے ہیں اور دل سے بھی خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ بیکار اور لغو چیزوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، بیکار اور لغو چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے، کسی بھی ایسے کام میں جس کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ صرف اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جو ان کو آخرت میں کامیابی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو فریضہ زکوٰۃ ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں۔ فریضہ زکوٰۃ کو اس طریقے سے کہ سال میں ایک دفعہ 2.5% اپنے اس مال کی جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ اپنے عمل اور اخلاق کی اصلاح، اپنے عمل اور اخلاق کے اصلاح کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، بدکاری سے اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے، جو چیزیں حلال، جن رشتوں کو حلال قرار دے دیا ہے، ان حلال رشتوں سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں،
اور جو بھی چیزیں حرام ہیں، جن چیزوں سے منع فرما دیا گیا ہے، جو جن چیزوں کا میں مرتکب ہونا، ارتکاب کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ امانتوں میں مالی امانتیں بھی شامل ہیں، عہد میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو انسان اپنی زبان سے عہد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امانات میں غیر مالی امانات بھی شامل ہیں۔ مثلاً کوئی انسان اپنی ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کا وقت پورا کرنا، اور اسی طریقے سے دفتر کی چیزوں کو دفتر کے مقاصد میں ہی استعمال کرنا اور غیر دفتر کے مقاصد میں استعمال نہ کرنا، اور اسی طریقے سے وہ معاہدے پورے کرنا جو براہ راست انسان نے خود کیے ہوں، وہ معاہدے پورے کرنا جو انسان کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں، تو وہ تمام معاہدوں کو پورا کرنا یہ در حقیقت مومنین کی ذمہ داری ہے۔ وہم علی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نماز کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام صفت جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے روز جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا واقعات بیان فرمائے، اور اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی گفتگو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے، اللہ تعالی نے ان کی مہمانی فرمائی، ان کا اکرام فرمایا، ان کو عذاب سے اور گرفت سے نجات عطا فرمائی۔ اور جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی، معصیت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا اور اپنی پکڑ میں لے لیا۔ تو ہم سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سب اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کریں، اور کسی بھی قسم ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچائے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والا ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی انہی آیات میں اپنے متقین کی، نیک لوگوں کی یہ بھی صفت بیان فرمائی ہے کہ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے رعب سے اپنے دل میں ڈرے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس عمل کے کرتے وقت ان کے دل سہمے رہتے ہیں کہ ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ نیکی کرنا، نیکی کرنے کے بعد دل کے اندر نیکی کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی نمازیں ادا کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، روزے داروں کے روزے افطار کروا رہا ہے اور راشن تقسیم کر رہا ہے، اگر اس کے دل میں ان تمام اعمال کی ادائیگی کے ساتھ خدا نخواستہ تکبر آ گیا کہ میں تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، تو در حقیقت دل میں یہ تکبر کا آ جانا ان تمام اعمال کو غارت کر دینے والا ہے، ان تمام اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ان تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل کرتے ہیں، اور مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے سہمے رہتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میرے اس عمل کی ناقص ہونے کی وجہ سے کہیں یہ عمل میرا غیر مقبول نہ ہو جائے، میرے اس عمل میں ناقص ہونے کی وجہ سے کہیں میری آخرت میں گرفت نہ ہو جائے، تو لہٰذا ان کے دل سہمے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کر رہے ہیں، احکامات بھی پورے کر رہے ہیں، احکامات کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان احکامات کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل پھر بھی ڈرے رہتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس بات، میری نیت کی کمی کی وجہ سے، میرے اخلاص کی کمی کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے میرے طور طریقے کی کمزوری کی وجہ سے کہیں آخرت میں مجھ سے اس پر مواخذہ نہ ہو جائے، اور اس مواخذے کی وجہ سے کہیں مجھے میری گرفت نہ ہو جائے کہ میں نے ان احکامات کو پورا تو کیا لیکن کسی ناقص طریقے سے کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہاں میں پکڑ کا اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا، ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کو مکمل کرنے کے بعد ان کے دل میں اس عمل کی بڑائی نہیں آتی، بلکہ ان کے دل اور جھک جاتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہو کر اپنے اس عمل کو پیش بھی کرنا ہے، اور اس انداز میں پیش کرنا ہے کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی مل جائے اور پکڑ نہ ہو۔ تو یہ مومنین کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون، نیکی کے کام میں تیزی کرتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر دنیاوی مفادات ہمارے سامنے آ جائیں
تو ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیکی کے معاملات میں ہم فرائض میں اکتفا کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ 2.5% دینی ہے، نماز 5 وقت کی کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو لہٰذا جو فرائض ہیں ان پر اکتفا کر لیتے ہیں، باقی چیزوں کے اندر ہم اپنی آگے بڑھ کر سبقت نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس بار نیک لوگوں کی صفات یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، صدقات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، روزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اور نفلی عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس سے آگے بڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنے کی جو کوشش کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ جذبہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جو اس جذبے کے ساتھ نیکیوں کو کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام صفات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے آخرت کی بھی منظر کشی فرمائی کہ آخرت میں جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس موقع کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے کہ فلاں شخص کی غلطی تھی تو لہٰذا اس کو عذاب میں دگنا عذاب دے دیا جائے، اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں مزید مہلت دی جائے، عذاب ہمارا مؤخر کیا جائے، حالانکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ جب اس دنیا سے کوئی شخص رخصت ہوگا تو اس کے بعد پھر یا تو اس کو سزا ملے گی یا انعام ملے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اس انداز میں مکمل کریں کہ آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ سے انعام کے، اجر و ثواب کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہی مستحق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان تمام کاموں کو آسان فرما دے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے، چنانچہ بدکاری کی سزا اور عدالت اس کی سزا کیسے نافذ کرے اس کے طریقہ کار بیان فرمائے کہ جو محسن مرد و عورت ہیں ان سے اگر یہ بدکاری کی سزا بدکاری کا گناہ سرزد ہو جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ مرد و عورت سے اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی سزا یہ کہ 100 کوڑے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو پاک دامن عورت کے اوپر اگر کسی شخص نے بدکاری کی تہمت لگا دی تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو حد لگائی جائے، حد قذف ان کے اوپر لگائی جائے۔ تو یہ تمام سزائیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ واقعہ لعان کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دیگر شواہد نہیں ہے تو وہ دونوں لعان کے ذریعے سے عدالت میں قسمیں کھائیں گے اور عدالت ان کے نکاح کے اندر تفریق کر دے گی۔ تفصیلی واقعہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بنی مصطلق سے واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام تھا، قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی برات کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ بہتان عظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ ایک بہتان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہے، عفیفہ ہے، اور ان کی عفت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے اور یہ فرمایا کہ فطری طور پر جو طیب عورتیں ہوتی ہیں، پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، ان کا جو میچ ہے، ان کا جو میلان ہے وہ پاک دامن مردوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور جن عورتوں کے اندر خبث ہوتا ہے، خباثت ہوتی ہے اور خبث باطن چھپا ہوا ہوتا ہے اور ناشائستہ حرکتوں کے وہ عادی ہوتے ہیں، ان کا میلان انہی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جو اس کام کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامنی اختیار کرنے کی عفت اختیار کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد کچھ احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، پردے کے احکامات بیان فرمائے اور یہ فرمایا کہ ان محرم خواتین کے لیے اپنے کن رشتہ داروں سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور کن رشتہ داروں کے سامنے وہ اپنے حجاب کرنا ان کے لیے ان کے اوپر لازم اور پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ والد سے، بھائی سے اور اسی طریقے سے بھتیجے سے اور بھانجے سے، ان سے جو بھتیجے کا مطلب بھائی کا بیٹا اور بھانجے کا مطلب بہن کا بیٹا، ان سے پردہ نہیں ہے، اور ان کے علاوہ بقیہ جو جتنے بھی محارم رشتے ہیں ان سے پردہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا، مردوں کو مستقل حکم دیا گیا، خواتین کو مستقل حکم دیا گیا کہ مرد اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اسی طریقے سے خواتین اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور نظروں کا جو پردہ کریں، اور اسی طریقے سے صرف اور صرف نظروں کا ہی
ہی پردہ نہیں ہے، بلکہ لباس کا بھی جو پردہ ہے، چادر کے ذریعے سے بھی پردے کو اختیار کرنے کا اور حجاب کے احکامات کی پیروی کرنے کا اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ احکامات بھی بیان فرمائے گئے کہ جب آپ کسی گھر میں داخل ہوں تو اگر آرام کا وقت ہو تو بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا منع ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے خواتین آرام کے لیے ہوں اور وہ اپنے جو دوپٹہ وغیرہ ہے انہوں نے اتارا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں نگاہ کے پڑ جانے کا خطرہ ہے، تو لہٰذا جب کوئی شخص اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو ایسی صورت میں وہ خواتین کے کمرے میں اور زنانہ خانہ ہے ان کمروں کے اندر بغیر اجازت کے آرام کے اوقات میں داخل نہ ہوں، بلکہ جب داخل ہو رہے ہوں تو کھٹکھٹا کے سلام کریں، اور اگر سلام کا جواب نہ ملے، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں، اور جب اجازت مل جائے تو اس سے یہ اندازہ ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو مرتب کر لیا ہے، اپنے لباس کو مرتب کر لیا ہے، تو لہٰذا اب وہ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان صورتوں میں بیان فرمائے۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جب آپ ایمان پر رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو احکامات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس دنیا کے اندر عروج عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر غلبہ عطا فرما دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، اور اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مواخذہ ہوتا ہے، اور یہ جو خلافت ہے، جو قیادت ہے، اقتدار ہے، وہ ایسے لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کے اوپر اور رعایا کے لیے ایک آزمائش کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما دے۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔